یہ جملہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، بس میٹھی میٹھی باتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں، سب کو ساتھ ملا کے امت کو جوڑنا چاہیے، امت کو توڑنا نہیں چاہیے۔ سنا نا آپ نے؟ یہ اکثر مولویوں کی زبان سے بھی سن لیتے ہوں گے، امت کو توڑو نا جی۔ آپ توحید کی باتیں کرتے ہو، سنت مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو، بدعات کا رد کرتے ہو، اس سے امت ٹوٹتی ہے، جڑتی نہیں۔ ہم نہ عقیدے کی بات کرتے ہیں، نہ ایمان کی بات کرتے ہیں، نہ سنت کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو اتنا فضیلت ہے، روزہ رکھو اتنی فضیلت ہے، حج کرو تو اتنا۔ ہم فضائل بیان کر کے امت کو جوڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں امت کو ضرور جوڑو، تھوکنال نہ جوڑو، ایلفی نال جوڑو۔ جب تک امت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، امت میں سے شرک کا ناسور نہیں نکلے گا، امت میں سے بدعت کا ناسور نہیں نکلے گا، اس وقت تک امت ایلفی سے نہیں جڑے گی، یہ تھوک سے جڑے گی جس جڑنے کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو قرآن خبر دے رہا ہے، یہ ٹیڑھی، یہ ترچھی، یہ الٹی راہیں تمہیں اصل دین الہی سے، اصل صراط مستقیم سے، اصل سنت مصطفیٰ سے گمراہ کر دیں گی۔ صراط مستقیم صرف ایک ہے، حق صرف ایک ہے، اور حق پنہا ہے کتاب اللہ میں اور سنت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جملے کو اپنے بوٹ کی ایڑی کے نیچے دفن کر دو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ نہیں پیارے بھائی، جو سنت مصطفیٰ پہ لگا ہے ہمارے سینوں کا نور ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو سنت مصطفیٰ کے خلاف چل رہا ہے تو ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دلیل اس کے پاس بھی ہوگی۔ ایک تو 4 مذہب مشہور ہے نا، 4 مذہب ہمارے اپنے ملکوں میں 4 مذہب مشہور ہیں۔ ایک 5واں مذہب بھی ہے، شاید آپ کو اس کا پتہ نہ ہو۔ 5واں مذہب کا نام ہے مذہب ہوگا۔ مذہب ہوگا۔ بھائی آپ کے پیر صاحب نے اپنے قدموں میں سجدے کروائے اپنے مریدوں کے، کیوں؟ ہاں جی، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے پوچھا نہیں جا سکتا، اس کی دلیل بھی کہیں نہ کہیں ہوگی۔ بھائی آپ کے قادری صاحب کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، اس نے مردے کو قبر میں اتارنے سے پہلے، بلکہ جنازہ پڑھنے سے پہلے، اس کا کفن کھول کے ہاتھ نکال کے اس مردے کی بھی بیعت لی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بغیر بیعت کے اگر میں نے اس کو دفن کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے یہ جنت میں نہ جا سکے، کیونکہ میرے سلسلے میں یہ داخل نہیں ہوا تھا۔ تو ہم اس کا کفن کھولیں گے، مردے کا ہاتھ باہر نکالیں گے، اس کو اپنا مرید بنائیں گے، سلسلہ قادریہ میں داخل کریں گے، پھر یہ قبر میں اترے گا، اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، ایک تھلو پیا پیا دیکھے گا، میں اللہ کی قسم کھا کے اس کے لفظ نقل کر رہا ہوں، یہ نیچے پڑا پڑا دیکھے گا میری قبر پہ چیڑی آگے بیٹھی ہے، یہ چیڑا، اس کو نیچے سے نر اور مادے کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اور اس مجرم نے واقعی کفن کھولا، ہاتھ نکالا، اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت لی۔ اب پوچھا جائے کہ آپ کے حضرت قادری صاحب نے یہ کام کیا ہے، یہ کہاں ہے؟ او جی، آپ گستاخ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں علماء سے، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ بھائی کس خو میں ہوگا اس کا نام تو بتا دو، کس کتاب میں ہوگا؟ بیڑا غر کے دارین میں ہوگا، بٹاک العلوم میں ہوگا، کس میں ہوگا؟ نام تو بتاؤ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک، اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے بدعات کا سیلاب داخل ہوتا ہے۔ ایک بدعت نہیں آتی، بدعات کا سیلاب آتا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک۔ کوئی سینہ پیٹ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی کوئلوں پہ کوئلے جلا کے ماتم کر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی گھوڑے کا تھوک چاٹ رہا ہے ٹھیک ہے، جو دلدل کے سامنے آ کے رکوع کر کے اس کے کان کے اندر بولتا ہے مجھے بیٹا چاہیے، 9 مہینے سے پہلے حسین کی دلدل اس کو بیٹا دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے تھے، اہل مکہ کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک جملہ، سب غلط ہیں، ایک جملہ سچا ہے۔ کفار مکہ نے آ کے ابو طالب کے سامنے شکایت ہی یہ کی تھی، تیرے بھتیجے نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی۔ آج کوئی نوجوان ہمارے مشائخ کے دروس میں آ کے جعلیات سے جڑ کے مواحد بن جائے تو انڈیا پاکستان میں بابے کیا کہتے ہیں؟ اے منڈا وابی ہو گیا، ساڑھے گھر تھے روڑا ہی پہ گیا ہے، لڑائی پڑ گئی ہمارے گھر۔ یہ کہتا ہے ماں
تو اگر قبر پہ سجدے کرے گی مر جائے گی، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ابو اگر آپ قبر کا طواف کرو گے مر جاؤ گے، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ پہلے اچھے ہنسی خوشی چنگے بھلے رہتے تھے، جو مرضی کرتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اس وہابی نے ہمارے خاندان میں لڑائی ڈلوا دی، اس کی منت کی ہے پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لے، یہ کہتی ہے کہ وہ کالے کپڑے پہننے والی محرم کے دن ماتم کرنے والی ہے، میں مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لڑائی پڑ گئی خاندان کے اندر۔ یہی ابو طالب کو آ کے کفار مکہ نے کہا تھا تیرے بھتیجے نے مکے کی گلی گلی میں لڑائی کروا دی ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تیری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آیا، تو نے بیٹا باپ سمجھ کے تلوار نہ چلائی، لیکن سن اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آ جاتا تو بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ اگر یہ عقیدہ محمدی عقیدہ ہوتا، یہ پیغام مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام ہوتا، تو ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پیارے نبی کو کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جاتا اور کہتا نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ پیغام مصطفیٰ یہ ہے، حق صرف وہی ہے جو اللہ کے حکموں میں ہے، حق صرف وہی ہے جو محمد کی سنتوں میں ہے۔ جو سنت مصطفیٰ سے ٹکرائے وہ حق ہو سکتا بھلے کتنا ہی خوبصورت بنا کے پیش کر دو۔ میں مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اذان کہاں ختم ہوتی ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، اذان کا آخری جملہ ہے نا۔ اگر میں آج سے اذان ختم کرنی شروع کر دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا، گناہ والی بات تو نہیں کی، کوئی برے جملے تو زبان سے نہیں نکالے، لیکن اذان کا اختتام پہ اگر میں نے یہ اضافہ کر دیا، یہ اضافہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ حالانکہ میں تو محمد کریم کا نام لے رہا ہوں، کلمہ پورا کر رہا ہوں۔ اسی لیے مولا علی سیدنا علی نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنے والے کو دیکھ کر تیری یہ 2 رکعتیں تجھے ہلاک کریں گی۔ اس نے تڑپ کے کہا تھا علی رضی اللہ عنہ وارضا، زبان حال سے اس کے جذبات کی ترجمانی کر دیں، ہاتھ ہوڑا رکھو، انہا سخت فتوہ نہ لاؤ، میری 2 رکعتیں مجھے ہلاک کریں گی؟ میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہاں پڑھ تو اللہ کے لیے رہا ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے محمد کریم نے عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کوئی بات نہیں، نبی نے نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، کام تو اچھا ہے نا، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، گناہ تو نہیں کر رہا۔ کہا اگر یہ اچھا کام ہوتا تو محمد کر کے جاتے، امت کو بتا کے جاتے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے آ جاؤ سنت مصطفیٰ پہ بدعات کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ٹیڑھے راستے پہ نہ چلنا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ تم کو تاکیداً حکم دے رہا ہے تاکہ تم متقی رہو۔